تھے۔ ٹرمپ نے لکھا تھا آج ایک پوری سویلائزیشن ختم ہو جائے گی، بریجز، پاور پلانٹس، واٹر سسٹم سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ جب دنیا جل رہی تھی انڈیا اپنے تیل کا حساب لگاتا، لیکن تاریخ یہ ضرور لکھے گی کہ کون کہاں کھڑا تھا جب دنیا جل رہی تھی۔ وہ رات جب دنیا سانس روک کر بیٹھی تھی، 7 اپریل 2026، رات کے 8 بجنے میں 2 گھنٹے باقی تھے، ٹرمپ نے لکھا تھا آج ایک پوری سویلائزیشن ختم ہو جائے گی۔ میسائلز تیار تھے، ٹارگٹ لاک ہو چکے تھے اور پوری دنیا سانس روک کر بیٹھی تھی، اور پھر 2 گھنٹے میں سب بدل گیا۔ یہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں تھی، 40 دن سے شروع اس جنگ نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا۔ دنیا کا 20% تیل جو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے وہ بند تھا، آئل پرائزز آسمان چھو رہے تھے، اور ایک نیوکلیئر سپر پاور ایک مسلم دیش کو دنیا سے ختم کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایک ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا، نیوکلیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا، تہران کی یونیورسٹی پر بم گرا اور ایک پورا پیٹروکیمیکل پلانٹ تباہ ہوا، اور سب سے دردناک بات، ایک اسکول میں اسٹرائک پہ 170 معصوم بچے مارے گئے، 1497 لوگ، اور جس میں سے 57 ہیلتھ ورکرز بھی تھے، اس جنگ کی نظر ہو گئے۔ لیبنان میں 12 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا There will be no deal with Iran except unconditional surrender۔ ٹرمپ نے سیدھا یہ کہہ دیا ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی جب تک وہ پوری طرح ہاتھ نہیں اٹھاتا، کوئی بیچ کا راستہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، صرف اور صرف مکمل ہار۔ ایران کے فورن منسٹر نے یہ جواب دیا We have never surrendered, we will not surrender now۔ For 48 years, America was spoken to us for this way۔ 48 سالوں سے امریکہ ہم سے ایسے ہی بات کرتا آیا۔ 1979 کی اسلامک ریولیوشن سے لے کر آج تک ہر دھمکی، ہر سیکشن، ہر جنگ پر ہم آج تک کبھی نہیں جھکے۔ ٹرمپ نے فائنل ڈیڈ لائن دی، ہارموز کھولو ورنہ یا پھر بریجز، پاور پلانٹس، واٹر سسٹم سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ لیگل ایکسپرٹس چلائیں کہ وار کرائم ہوگا، لیکن ٹرمپ رکا نہیں، اور تہران میں لوگ پاور پلانٹس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی جان دے کر روکنے کی کوشش کی اس طوفان کو۔ تہران کی مسجدیں بھر گئی، لوگ سجدے میں تھے، مائیں رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، اور بچے نہیں جانتے تھے کہ کل صبح آئے گی یا نہیں۔ جب ڈیڈ لائن سے 2 گھنٹے پہلے پاکستان نے میڈیشن کی، دونوں سائڈز کو ایک میسج بھیجا، رکو، بات کرو۔ 8 اپریل کی رات شہباز شریف نے ٹویٹ کیا The Islamic Republic of Iran and United States of America together with their allies and agreed to immediate ceasefire۔ دنیا رک گئی، مارکیٹ نے سانس لی، اور تہران کی گلیوں میں خوشیاں بھر گئی، ایرانینز نے اپنی جیت سیلیبریٹ کی۔ ٹرمپ نے کہا بگ ڈے آف ورلڈ پیس، بٹ یہ پوز ہے یا پیس یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس پوری آگ میں انڈیا کیا کر رہا تھا؟ کوئی میڈیشن نہیں، کوئی پیس انیشیٹو نہیں۔ انڈیا نے صرف ایک کام کیا، ایران سے اپنے ٹینکرز کے لیے اسپیشل ڈیل کی۔ ایک ایرانین شپ کو امریکہ نے انڈین اوشن میں بنا کسی وارننگ کے ڈبا دیا، 104 ایرانین سولجر شہید ہو گئے، اور انڈیا خاموش رہا۔ جب دنیا جل رہی تھی انڈیا اپنے تیل کا حساب لگاتا رہا۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے بس اتنا کہا اس جنگ سے گلوبل انرجی سپلائی ڈسرپٹ ہو رہی ہے، اور بس بات ختم۔ نہ امن کی کوشش، نہ کسی کو روکنے کی اپیل۔ لیکن کیا سچ میں امن آیا؟ سیز فائر کی سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی کہ اسرائیل نے لیبنان پر سب سے بڑے حملے کیے، 254 لوگ شہید ہو گئے صرف ایک دن میں، مسجدیں، ایمبولینسز، ریزیڈینشل بلڈنگز سب نشانہ بنے۔ ایران نے کہا لیبنان بھی سیز فائر کا حصہ ہے، لیکن اسرائیل نے کہا لیبنان میں کوئی سیز فائر نہیں۔ اسٹریٹ آف ہارموز صرف 3 شپس گزار سکے سیز فائر کے پہلے دن میں۔ ٹینکرز رکے ہوئے ہیں، دنیا کے مارکیٹس ابھی بھی انسرٹینٹی میں ہیں، دونوں کی شرطیں بالکل مختلف ہیں۔ یہ سیز فائر ایک پوز ہے، پیس نہیں۔ ایران کی 10 شرطوں میں سے کچھ شرطیں یہ ہیں کہ امریکہ کبھی بھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا، ہارموز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے، ایران کو یورینیم انریچمنٹ کا حق ملے، امریکہ کی فورسز پورے ایران سے نکل جائے، ایران کو جنگ کا معاوضہ دیا جائے، تمام امریکن سیکشنز ختم ہوں، ایسے اور بھی کئی پوائنٹ۔ اور امریکہ کی بھی شرطیں کچھ یوں تھی کہ ایران کبھی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے، ہائیلی انریچڈ یورینیم سرنڈر کرے، میسائلز اور ڈیفنس کیپیبلٹیز لمیٹڈ ہو، ایران کے ریجنز پروکسی گروپس بند ہوں گے، بدلے میں امریکہ سیکشنز ہٹا سکتا ہے۔ آج 10 اپریل 2026 امریکہ اور ایران کے ڈیلیگیٹس اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 14 دن کا سیز فائر اصلی امن تک لے جائے گا؟
یا یہ صرف ایک وقفہ ہے اگلی بربادی سے پہلے کا؟ جنگ نے کچھ نہیں دیا، نہ امریکہ کو، نہ ایران کو اور نہ دنیا کو۔ صرف شہادتیں ملی، صرف بربادیاں ملی اور صرف آنسو ملے۔ 10 اپریل کو اسلام آباد میں نیگوشیشن شروع ہوئی، لیکن ایک سوال باقی ہے، وقت بتائے گا یمن ٹکا رہے گا یا نہیں، لیکن تاریخ یہ ضرور لکھے گی کہ کون کہاں کھڑا تھا جب دنیا جل رہی تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ریجن میں اصلی امن لائے اور خون رک جائے، اور وہ دن آئے جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے نہیں بھیجے بلکہ علم کی طرف بھیجے۔